وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا. مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ نیکی کریں تو خوشی محسوس کریں. حضور اسلام دعا کرتے ہیں مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ نیکی کریں تو خوشی محسوس کریں اور جب غلطی ہو جائے تو استغفار کریں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم، صرف معصوم نہیں بلکہ معصومین کے سردار ہیں. آپ سے تو گناہ کا اور غلطی کا تصور نہیں ہے. اصل مقصد امت کو تعلیم دینی تھی، امت کو تعلیم دینی تھی کہ تم یہ دعا کیا کرو اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ نیکی کریں تو خوشی محسوس کریں اور ان سے غلطی ہو جائے تو استغفار کریں. نیکی پر خوشی محسوس کرنا ایمان کی علامت ہے. اور گناہ ہو جائے انسان ہے پھر انسان اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. اور اس بات کے اندر آتا ہے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں لو ان عبدی استقبلنی ذنوبا لا یشرک بی شیئا استقبلتہ بقرب. میرا بندہ اس کے اگر اتنے گناہ ہوں کہ وہ گناہ پوری زمین کو بھر دے، اتنا بڑا مجرم ہو، اتنا بڑا گناہگار ہو، اس نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ گناہ زمین کو بھر دیں، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، مجھ سے مغفرت طلب کرے، مجھ سے بخشش کو طلب کرے، بس شرط یہ ہے کہ وہ بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. اگر اتنے گناہ لے کر ہے کہ وہ گناہ زمین کو بھر دیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اتنی مغفرت لے کر اس بندے تک. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان گناہ کے قریب نہ جائے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر مایوس بھی ہو. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. خوف کا تقاضا یہ ہے، ڈر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے. اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے قریب جانے سے منع فرمایا ان کے قریب نہ جائے. یہ خوف کا تقاضا ہے، ڈر کا تقاضا ہے. لیکن امید کا تقاضا یہ ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو مایوس اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. تو جتنا بڑا مجرم ہو، زندگی اس نے گناہوں کے اندر گزاری ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے. پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری، پوری زندگی، اس کو خیال آتا ہے وہ مجھے بدل سکتا ہے، وہ اللہ کے سامنے اللہ سے مغفرت کو طلب کرتا ہے، بخشش کو طلب کرتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ بندہ اس نے تو پوری زندگی تیری بغاوت کی ہے، پوری زندگی نافرمانی کی ہے. اللہ فرماتے ہیں انا اہل التقوی و اہل المغفرۃ. اللہ فرماتے ہیں یہ مجرم ہے، پوری زندگی اس نے بغاوت کی، پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، میں تو اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے. اللہ فرماتے ہیں میں تو اس لائق ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور میں اس لائق ہوں کوئی مجھ سے مغفرت کا سوال کرے میں اس کی کوشش کروں.
اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں اشہدکم انی قد غفرت لہ، فرشتوں گواہ بن جاؤ یہ بندہ میری بغاوت کرتا رہا اور اس بندے نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جب وہ نیکی کریں تو محفوظ کریں اور اگر غلطی ہو جائے تو پھر استغفار کریں۔ جب ابلیس مردود ہوا، ابلیس نے اللہ کو کہا، شیطان نے اللہ کو کہا بعزتی کا وجلالی کا لا قبل حقوقی بنی آدم ما دام فی الارض فی، شیطان اللہ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے تیری عزت، مجھے تیرے جلال کی قسم، جب تک انسانوں میں روح موجود ہے میں ان کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شیطان نے اللہ کو تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، جب تک انسانوں میں روح موجود ہے میں ان کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کا جواب سنیں، اللہ نے ابلیس کو فرمایا ابلیس سن بعزت لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، سن مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، جب تک یہ بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں۔ کیونکہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں کسی نے کہا سب بار اگر توبہ شکستی بار اللہ کی طرف سے یاد ہو رہا ہے، اللہ میرے پاس آتا مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، تو نے اگر توبہ کر کے 100 بار بھی توڑ دی ہے اللہ اجازت نہیں ہو سکتی اسی کے پاس۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں گزارے اور کہ اللہ غفور رحیم ہے مجھے معاف کر دے، ایسے شخص کو احمق کہا گیا ہے۔ عاجز من تتبع نفسه هواها فتمنى على الله، بے وقوف انسان، احمق انسان وہ ہے جو کام کو کرے اپنی خواہش کے مطابق اور تمنا اللہ پر کرے کہ اللہ غفور رحیم ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان خوف و امید کے درمیان میں ہے۔ خوف کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی نافرمانی سے بات کرنی چاہیے، پھر امید کا تقاضا یہ ہے اگر غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو۔ اللہ کی بارگاہ اللہ فرماتے ہیں فلم افتح له ومن سألني فلم أعطه، اللہ فرماتے ہیں لو تو صحیح، لو تو صحیح، کون ہے جس نے میرا دروازہ کھٹکایا میں نے اس کی اللہ فرمائے کون ہے جس نے میرا دروازہ کھٹکایا میں نے اس کے لیے نہیں کھولا۔ ومن سألنی فلم أعطه، کون ہے جس نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں بخیل ہوں کہنا کیا میں بخیل ہوں؟ مجھے کسی سے کوئی چیز مانگی جائے اور وہ دے سکتا ہو نہ دے وہ تو بخیل ہو جائے۔ تو کون ہے جس نے میرا دروازہ کھٹکایا میں نے نہیں کھولا؟ کون ہے جس نے مجھ سے مانگا میں نے اس کو نہیں دیا؟ کیا میں بخیل ہوں؟ وہ ایسا قریب ہے کہ مانگو تو خوش اور اگر اس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ من لم يسأل اللہ يغضب علیہ، ہم اللہ اس پر ناراض۔ میں یہ کہہ رہا تھا آج 10 مکمل ہو رہا ہے، آپ یقیناً خوشی محسوس کر رہے ہوں گے اور یہ خوشی محسوس کرنا ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ قرآن کریم کا 10 مکمل ہوا۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اس کے ساتھ کسی بھی درجے کا تعلق ہو فائدے سے خالی ہے، کسی بھی درجے کا تعلق، اس کو محبت سے دیکھ لینا، اس کو ہاتھ لگا لینا
سے یہ بھی دیکھی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے خمس من العبادت النظر الى المصحف والنظر الى الكعبة والنظر الى وجه العالم والنظر الى زمزم والنظر الى الوالدين۔ اور چیزیں ایسی ہیں ان کی زیارت کرنا بھی باعث اجر ہے۔ ان کو دیکھ لینا، ان کی زیارت کرنا، اس پر بھی تو سبب۔ ان میں سے پہلی چیز النظر الى المصحف، قرآن کریم، یہ کتاب ہے جو اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو عطا کی ہے۔ فرشتوں نے جب سنا، فرشتوں نے انہوں نے بھی کہا طوبیٰ لأمة ينزل عليها، وہ امت مبارکباد کی رعایت ہے جس امت پر یہ کتاب نازل نہیں ہوئی، فرشتوں کے سامنے تلاوت کی، فرشتوں نے کیا طوبیٰ لأجواف تحمل هذا، وہ سینے مبارکباد کے لائق ہیں جو سینے اپنے اندر اس کو یہ جن سینوں کے اندر یہ کتاب محفوظ ہے ان کو معمولی بس ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی اس کا بچہ اس کے سینے کے اندر یہ کتاب محفوظ ہو گئی، اس کو گھٹیا مت سمجھو، اس کو گھٹیا مت سمجھو۔ اللہ نے اس کتاب پر کسی کو علم دے دیا، اس کی عمر کم ہے، آپ بڑے ہیں گھر کے، آپ اس کی ماں، اس کی ماں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا، کیا کہا؟ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی۔ بیٹا کس کو کہہ رہا ہے؟ بیٹا آپ نے باپ سے کہہ رہا ہے، باپ بڑا ہی ہوگا نا، بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو نقل فرمایا، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں ابو میرے پاس تو علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری پیروی کریں، آپ میری اتباع ہے، آپ میری مانیں۔ اگر بچے کی عمر کم، اس کے پاس قرآن کا علم، آپ بڑے ہیں گھر کے، آپ کے پاس علم نہیں، اگر آپ بچے کو مجبور کریں گے کہ رسومات میں میرے پیچھے چلیں، آپ نے علم کو جہالت کے پیچھے چلایا، آپ نے قرآن کی توہین کی، حدیث کی توہین کی، علم دین کی توہین کی ہے، اس لیے کہ آپ اس دین کے علم کو، قرآن کے علم کو جہالت کے پیچھے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سے کر رہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا دیدار، ان کی زیارت کرنا اجر کا باعث ہے۔ النظر الى المصحف، قرآن کریم کا دیدار کرنا، قرآن کریم کی زیارت کرنا، یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے قراءۃ الرجل القرآن فی غیر المصحف 1000 درجہ، وقراءته في المصحف تضاعف إلى 1000 درجة۔ اگر آدمی قرآن بن دیکھے پڑھے، زبانی پڑھے، ثواب 1000 ہوگی، لیکن اگر قرآن کریم دیکھ کر پڑھا جائے ثواب دگنا ہو جائے۔ اسی لیے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب وہ زبانی پڑھ رہا ہے قرآن کریم، تو قرآن کریم کی زیارت نہیں کر رہا، جب زبانی پڑھ رہا ہے قرآن کریم کی وہ زیارت نہیں کر رہا، قرآن کریم کا دیدار نہیں کر رہا وہ، اور قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا، زبانی پڑھ رہا ہے۔ جب زبانی پڑھ رہا ہے تو وہ قرآن کریم کو دیکھ نہیں رہا، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا رہا، لیکن جب وہ دیکھ کے پڑھتا ہے تو قرآن کریم کا دیدار کر رہا ہے، قرآن کریم کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ اس وجہ سے
دیکھ کر پڑھنے کا جو ثواب دگنا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی، قرآن کریم عطا فرمایا، جس کو دیکھنا یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس لیے معمولی مت سمجھو اس کو، یہ جنت ہے، جنت۔ قرآن کریم جنت ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کل آیت فی القرآن ہی درجۃ فی الجنت، قرآن کی ہر آیت جنت کا باب ہے۔ قاری طیب سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر کہ تورات پر ایمان رکھنے والے، انجیل اور زبور پر ایمان رکھنے والے مرنے کے بعد جس جنت میں داخلے کی امید رکھتے ہیں، ایک مومن مسلمان نے آج ہی اس جنت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ جن کا تورات پر ایمان ہے ان کا تو یہی نظریہ ہے کہ اس کو پڑھ کر، اس پر عمل کر کے ہم قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں، ایسا ہے نا۔ لیکن ایک مومن مسلمان نے آج ہی اس جنت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اور چیزیں ایسی ہیں ان کا دیدار کرنا اجر و ثواب کا باعث، ان میں سے ایک قرآن کریم ہے، دوسری چیز بیت اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی بار بار حضور اسلام فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الفیل قوس الحدید۔ فرمایا حج و عمرہ پیدل کرو، لگاتار کرو، اس لیے کہ یہ دونوں عمل ایسے ہیں، یہ دونوں عمل حج و عمرہ ایسے عمل ہیں، یہ فقر کو، فقیری کو اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح کے بھٹی جو ہے لوہے کی زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ قرآن کریم کا دیدار اجر و ثواب کا باعث، بیت اللہ کا دیدار اجر و ثواب کا باعث، اور عالم کا دیدار اجر و ثواب کا باعث۔ یہ علماء کے خلاف حسین بنایا جاتا ہے، آپ کو قرآن سے اور دین سے دور کرنے کی کوشش ہے۔ جو دشمن کو پتہ ہے کہ ان کو دین کی بات یہیں سے ملے گی، بات کہاں سے ملے گی؟ آپ مدرسے سے ملے گی، مدرسے کے استاد سے ملے گی، مسجد کے امام سے ملے گی۔ اس روایت کے اندر آتا ہے العالم سلطان اللہ فی الارض من وقع فیہ فقد ہلک۔ فرمایا کہ یہ عالم جس کو اللہ نے قرآن حدیث کا علم دیا ہے، یہ زمین پر اللہ کا بادشاہ ہے۔ العالم سلطان اللہ فی الارض، اس سے کہانیاں بیان نہیں کر رہا ہے۔ عالم زمین پر اللہ کی طرف سے بادشاہ ہے، جو آدمی اس کے بارے میں نامناسب بات کرے گا وہ تباہ ہوگا۔ تو قرآن کریم کا دیدار کرنا جو ثواب کا باعث، اور اسی طرح بیت اللہ کی زیارت کرنا جو ثواب کا باعث، عالم کا دیدار کرنا جو ثواب کا باعث، اور والدین کا دیدار کرنا، والدین کا دیدار کرنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اس کو غنیمت سمجھیں گے۔ صرف دیکھنے پر محبت کی نظر سے دل میں عظمت اور محبت ہو، انسان والدین کا دیدار کر دے، اس پر بھی اللہ ناراض ہے۔ والدین کا دیدار کرنا، شکر فرمایا زمزم کو دیکھنا، زمزم کو دیکھنا اللہ ہمیں بار بار پینے کا موقع دے۔ زمزم کو دیکھنا بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم میں ذکر رہا تھا، اس کے ساتھ کسی بھی درجے کا تعلق ہو فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس کو دیکھنا اس کا فائدہ، اس کو ہاتھ لگانا اس کا فائدہ، جب دیکھنے کا فائدہ، ہاتھ لگانے کا فائدہ، اگر ہم اس کو اپنے سینے میں جگہ دیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیا اس پر فائدہ ملے گا؟ لیکن بات مختصر کروں، ویسے تو اس کے ساتھ کسی بھی درجے کا تعلق و فائدے سے خالی نہیں، لیکن اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اس سے پورا فائدہ اٹھاؤں، اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، دو چیزیں۔ ان
ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی عظمت دل میں ہو، قرآن کریم کی عظمت دل میں ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اس سے سمجھے، قرآن کریم کو انسان کیا کرے؟ سمجھے۔ ہمارا حال تو ایسا ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت مہمان بن جائے، بڑی شخصیت مہمان بن جائے تو انسان جتنے فائدے اس کی شخصیت سے اٹھا سکتا ہے اٹھا لے، مگر اس کے آنے کی غرض نہ پوچھے۔ اب کیسے تشریف لائے کہ یہ نہ پوچھے اس کے آنے سے ہم کو فائدے اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، مگر اس کے آنے کی ہم غرض نہ پوچھے کہ آپ کیسے تشریف لائے۔ ہمارا حال بھی یہ قرآن کریم کے ساتھ ہم جتنے فائدے اٹھا سکتے ہیں اٹھا رہے ہیں، بس ہم پڑھتے ہیں ثواب ملے۔ پڑھنے کی ایک غرض ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو پڑھنے پر ثواب ملتا ہے۔ لیکن کیا قرآن سے اس لیے نازل کیا گیا کہ ہم اس کو پڑھنے ثواب کے لیے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جواب قرآن کریم سے اس لیے نازل ہوا کہ ہم اس کی تلاوت کریں تاکہ ہمیں ثواب ملے، اس سے کسی کو شک نہیں نازل ہوا۔ اس میں شک کوئی نہیں، اس کی تلاوت کرو اس پر ثواب ملتا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ برے کا نام بھی برا ہوتا ہے، شیطان برا ہے نا، شیطان برا ہے یا نہیں ہے؟ نام بھی برا ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آپ تلاوت کر رہے ہو، تلاوت کے دوران قرآن کریم کی تلاوت کے دوران شیطان کا لفظ آ جائے، اس پر ثواب ملے گا نہیں ملے؟ شیطان برا، اس کا نام بھی برا، لیکن اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، تلاوت کے دوران آپ لفظ شیطان کو بھی زبان سے ادا کر دیں، اس لفظ شیطان پر بھی 50 نیکی ہے۔ ایک حرف پر 10 نیکی ہے نا جی، لفظ شیطان کو پڑھنے پر 50 نیکی۔ لفظ فرعون ہے، فرعون برا، اس کا نام بھی برا، لیکن اگر آپ اس قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہو، تلاوت کے دوران لفظ فرعون کو بھی آپ پڑھ لیں، لفظ فرعون کے پڑھنے پر بھی 50 نیکی ہے، اس کے پڑھنے پر بھی 50 نیکی ہے۔ تو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی ہے، پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، لیکن کیا قرآن کریم کے نزول کا مقصد صرف یہی ہے؟ یہی مقصد ہے اس کی فقط تلاوت کر لیں تاکہ ثواب مل جائے؟ اچھا، کبھی ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، قرآن کریم پڑھ لیں اللہ اس پر قرآن کریم پڑھ کے اس پر دم کر دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کریم شفا بھی ہے، اللہ نے قرآن میں خود فرمایا، لیکن قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے قرآن کریم پڑھتے ہیں تاکہ گھر میں برکت ہو جائے، نئی دکان بنائی، قرآن کریم پڑھوا دو تاکہ برکت ہو جائے، کاروبار شروع کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھوا دو برکت ہو جائے گی، نیا مکان بنایا، قرآن کریم پڑھوا دو برکت ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن اور برکت کی کتاب ہے، ہر کتاب انزلناہ مبارک، بڑی برکت کی کتاب ہے، لیکن اس کو نازل کرنے کا مقصد یہی یاد رکھیں، پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نازل ہونے کا یہ مقصد نہیں، یہ شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نزول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم بابرکت ہے، اس کے پڑھنے سے برکات نازل ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کا نزول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وہ قرآن نے خود بتلا دیا، ہدی للمتقین۔ قرآن